السلام علیکم۔ ایک بار حضرت موسیٰ جو کہ کلیم اللہ تھے نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، آپ انسانوں کو پیدا کرتے ہو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اسے جان کر ہم سب حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کے جواب سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیدا کیوں کرتا ہے اور پھر انہیں مار کیوں دیتا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، آپ انسانوں کو پیدا کرتے ہو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ اس میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم کھیتی کرو اور اناج بو دو۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب فصل تیار ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فصل کاٹ دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی فصل لگائی اور خود ہی اسے کاٹ دی۔ اس بات پر حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اے اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس میں صرف دانہ اور بھوسا تھا اور دونوں کو ملا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ دونوں کو الگ کر دیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں یہ عقل کہاں سے آئی؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا میرے رب، یہ سب دانش مندی اور یہ عقل سب آپ نے ہی تو عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روحیں دو طرح کی ہوتی ہیں، اس میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے۔ ہر انسانی جسم ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک روح ہے اور کسی کے جسم میں کنچ کی پونچھ کی طرح ناپاک روح ہے۔ ان روحوں کو بھی الگ الگ کرنا ضروری ہے، جس طرح تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا ہے، تاکہ جو نیک روح ہے جنت میں چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ کو چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسانوں کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، انسانوں کے جسم کے اندر جو موتی ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ویورز، ہمارے لیے بھی یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کیوں کرتا ہے اور پھر انہیں مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا اظہار خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت نظام میں ڈھیروں صفاتیں رکھی ہیں اور بہت سارے وجوہات ہیں کہ کوئی بھی انسانی عقل نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں کو کبھی بھی کسی بات پر اللہ سے سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہماری بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی پرہیزگار کون ہے اور تجھ سے ڈرنے والا کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اسے بھولے نہیں، صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک کو نازل کر کے ہدایت کے راستے کو اچھی طرح بتا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، پیٹ علم سے کبھی نہیں بھرتا ہو، جس کی پیاس علم سے کبھی نہ بوجھے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے۔
चौथा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा अच्छा फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो दूसरों को वही हुक्म देता है जो खुद को देता है, वह काम उसने ना किया हो और दूसरों को वही करने की कहता हो, ऐसा आदमी सही फैसला नहीं कर सकता है। पांचवा सवाल हज़रत मूसा ने पूछा, ऐ मेरे रब तेरे बंदों में सबसे अजीज बंदा कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐसा शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो मगर माफ़ कर देता हो। ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र और बर्दाश्त करने की ताकत हो, क्योंकि जब कोई किसी को तकलीफ़ पहुंचाए तो बदले में वो शख्स बदला लेकर माफ़ कर देता हो, ऐसा शख्स अल्लाह ताला का सबसे अजीज बंदा है। छठा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे अल्लाह तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा गनी कौन बंदा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वह शख्स जिसे जितना मिले उसमें राज़ी रहता हो। गरीब वो है जिसके पास दौलत हो मगर उस पर राज़ी ना हो। सातवां सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब आपके बंदों में सबसे ज़्यादा फ़कीर कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मुसाफिर हो यानी सफ़र करने वाला हो, हाजतमंद और ज़रूरतमंद हो सकता है। ऐसे तो आजकल सफ़र बहुत आसान हो गया है, मगर फिर भी अगर कोई सफ़र में हो और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। व्यूअर्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।